بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بڑی سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بڑی بھرپور زندگی نعت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسے عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو اساتذہ روحانیت یا عامل حضرات اپنے سینوں میں لے کے قبر میں جانا پسند کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی اس کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ البتہ چند ایک ایسے بندگان خدا بھی موجود ہیں کہ جو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے ایسے روحانی نسجات عام کرتے ہیں، اور انہی کے طفیل ہم اور آپ تک یہ پہنچتے رہتے ہیں۔ اور یہ روحانی دنیا کے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن پر بہت بڑے بڑے آستانے، گدیاں، دواخانے چلتے رہتے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ جو بھی شخص ان عملیات تسخیر سے استفادہ کرتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد ہمیشہ جمگٹا لگا رہتا ہے۔ تو احباب گرامی، آج ہم بھی تسخیر کامل کا ایک روحانی نسخہ لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ البتہ تسخیر کی بھی دو اقسام ہیں کہ جن میں ایک رجوع خلائق کے لیے عملیات ہوتے ہیں اور دوسری قسم اس کی تسخیر خلائق کی ہوتی ہے۔ یعنی پہلے والے میں انسان جب اس عمل کو کرتا ہے تو لوگ واقع اس کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ اگر کاروباری شخص ہے تو اس کے کسٹمر شپ میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور جہاں تک تسخیر خلائق کے عملیات کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عزت و آبرو میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے روب و دبدبے وقار میں دن بدن زیادتی آتی رہتی ہے، یعنی بڑھوتری بولیں یا اضافہ بولیں۔ تو یہ اس کے دو مختلف پہلو ہیں یعنی تسخیر کے۔ لیکن عزیزان من، آج جو عمل ہم لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں اس میں یہ دونوں پہلو موجود ہیں، یعنی رجوع خلائق اور تسخیر خلائق، دونوں اقسام اس میں موجود ہیں۔ ایک ایسا جامع الفوائد، جامع الکمالات وظیفہ ہے آج کی اس نشست میں۔ تو احباب گرامی، عمل کی طرف جانے سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو محترم ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل تسخیر کامل کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اس کے دونوں پہلو موجود ہیں، یعنی تسخیر خلائق اور رجوع خلائق۔ اور یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ہے کہ اس میں رزق و روزی بھی ہے اور عزت و احترام بھی۔ تو میرے عزیزو، جب بھی آپ اس عمل کے کرنے کا ارادہ کریں تو کوشش کیجئے کہ جمعرات جمعے کی رات ہو، اس رات سے یہ عمل شروع کیجئے، اور قمری مہینے یعنی اسلامی مہینے کے شروع کے دن ہوں تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو جمعرات جمعے کی رات سے آپ اس عمل کا آغاز کیجئے کہ پہلی رات کو آپ غسل کر لیں، نہائیں دھوئیں، پاک و صاف ہو جائیے، اور اس کے بعد وضو کاملہ کر کے تنہائی کے کسی گوشے میں 2 رکعت نماز تسخیر خلائق اور رجوع خلائق کی نیت سے ادا کیجیے۔ اور جب نماز کا سلام دے چکے آپ تو وہی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لیجیے، 3-4 گہری گہری سانسیں لیں، اور اپنے ذہن کے پردے پہ یعنی اسکرین پہ یہ دیکھنا شروع کریں کہ آپ ایک بلند مقام پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے سامنے موجود ہے، اور آپ کی طرف پیار سے، محبت سے، عزت و احترام سے ٹک ٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ ایک لیڈر کی طرح، ایک رہبر کی طرح، ایک رہنما کی طرح ان سے خطاب کر رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کا یہ تصور قائم ہو جائے تو اس کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ کہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کا ورد شروع کرنا ہے آپ۔
تو اس آیہ مبارکہ کے متن پہ ذرا غور کیجیے، اور اس میں دو آخری جو اسماء ہے، اسماء الہی کی بات کر رہا ہوں، عزیز الحکیم، یعنی وہ سب سے باعزت ذات، سب سے حکمتوں والی ذات۔ تو اس عمل کو پڑھنا ہے آپ نے 70 بار، 70 ٹائمز، یعنی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ 70 بار آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، یعنی 70 ٹائمز۔ اور اگلے دن پھر اسی طرح اسی جگہ پہ اسی مقام پہ 2 رکعت نماز تذکیر خلائق اور رجوع خلائق کی نیت سے ادا کیجئے، اور پھر اس عمل کے کرنے کو بیٹھ جائیے۔ اسی طرح آپ نے رات کو سوتے وقت اور کچھ نہیں کرنا ہے، نہ کچھ پڑھنا ہے۔ جب آپ سونے لگیں تو پیٹھ کے بل لیٹ کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کے ایک دوسرے کے اوپر اور آنکھیں بند کر کے وہی تصور جمانا ہے کہ آپ ایک بلند مقام پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم آپ کے سامنے حاضر ہے، اور وہی اسی تصور کو اپنے ذہن کے پردے پہ دہراتے سو جائیے، کیونکہ اس وقت ہمارا سب کانشیس مائنڈ وہ بیدار ہونے لگتا ہے، اور کانشیس مائنڈ جو ہے ریسٹ کی حالت میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت انتہائی بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس چیز کا تصور انسان قائم کرتے ہوئے سوتا ہے تو اس کی زندگی میں وہی چیز اللہ کے حکم اور فضل و کرم سے واقع ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوتے وقت توبہ، استغفار، ذکر و اذکار آیات پڑھتے ہوئے سوئیے، تاکہ انسان پاک و پاکیزہ خیالات کے ساتھ نیند کے آغوش میں جائے۔ احباب گرامی، اس عمل کو کرنا ہے آپ نے 17 دنوں تک، اور اس کے بعد جب آپ 17 دنوں کا یہ روحانی کورس مکمل کر لیں تو اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی وقت، خصوصاً یا تو نماز فجر کے بعد یا پھر اس کام کرنے والی جگہ پہ، چاہے آپ کا دفتر ہے، آفس ہے، کاروباری جگہ ہے، دکان ہے، شاپ ہے، فیکٹری ہے، یا اگر آپ گھر پہ کام کرتے ہیں تو ایون وہاں پہ کام شروع کرنے سے پہلے اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں اسی آیت مبارکہ کا 7 مرتبہ ورد کر کے اپنے چاروں طرف دم کیجیے، یعنی پھونک ماریے، اور اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جائے۔ پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ اس کلام کے صدقے میں اور صاحب کلام کے فضل و کرم سے آپ کے ارد گرد کیسے لوگوں کا جمگٹا جس طرح آپ نے سوچا تھا اسی طرح ہونے لگے گا، اور لوگ باغ ہمیشہ آپ کی عزت کرتے رہیں گے، آپ کا ادب و احترام کرنا شروع کریں گے، اور دن بدن انشاءاللہ آپ کو ایک ممتاز حیثیت معاشرے میں حاصل ہونے لگے گی۔ احباب گرامی، آج کے اس نورانی نشست کے لیے اتنا ہی۔ اگلی محفل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی پیار بھرا جملہ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔